بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ اس حدیث کی راویہ ہیں، جامع ترمذی میں ہے، ابن ماجہ میں ہے، مشکات میں ہے۔ حضرت اماں جی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آرام فرمانے کی باری میرے گھر میں تھی۔ حضور نماز عشاء پڑھ کے تشریف لائے تو آپ میرے بستر پہ آرام فرما ہوئے۔ فقدت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلتاً، میں جب رات کو اٹھی تو میں نے دیکھا کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر تشریف فرما نہیں، حضور بستر سے غائب ہیں۔ میں نے سوچا کہ آج باری میری ہے، شاید نبی پاک کسی اور بیوی کی طرف، کسی اور زوجہ کی طرف آپ تشریف لے گئے۔ تو میں چلتی چلتی تمام ازواج کے پاس گئی، میں نے پوچھا کہ حضور آپ کی طرف تو نہیں آئے؟ تو ہر کسی نے یہ جواب دیا، نہیں عائشہ آج باری تمہاری ہے، نبی پاک میری طرف نہیں آئے، حضور ہماری طرف نہیں آئے۔ آپ فرماتے ہیں میں مسجد نبوی میں گئی، حضور وہاں بھی نہ ملے۔ چلتی چلتی جو مدینہ طیبہ میں مسلمانوں کا قبرستان ہے جسے جنت البقیع کہا جاتا ہے، میں وہاں پہنچی۔ فَإِذَا هُوَ بِالْبَقِيعِ، تو میں نے دیکھا کہ رات کا وقت ہے، تو میرے رسول قبروں کی زیارت فرما رہے ہیں، قبرستان والوں کے لیے دعائے مغفرت فرما رہے ہیں۔ جب حضور نے مجھے دیکھا تو میرے آقا فرماتے ہیں فَقَالَ إِنَّكِ تَخَافِينَ أَن يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْكِ وَرَسُولُهُ، فرماتے ہیں اے عائشہ کیا تم نے یہ گمان کیا، یہ سوچا کہ آج باری میری ہے اور نبی پاک کسی اور بیوی کو باری دے کے تم پہ اللہ اور اللہ کا رسول تم پہ ظلم اور زیادتی کریں گے؟ کیا تم نے یہ سوچا؟ عرض کی آقا میں نے یہ نہیں سوچا، میں ظلم و زیادتی کو آپ کی طرف منسوب بھی نہیں کر سکتی، سوچ بھی نہیں سکتی، ظلم و زیادتی کا خیال بھی اپنے ذہن میں نہیں لا سکتی، لیکن ہاں میں نے اتنا ضرور سوچا تھا کہ آپ کسی اور بیوی کی طرف چلے گئے ہوں گے، اس لیے میں تلاش کرتی کرتی یہاں تک پہنچی ہو۔ میرے آقا نے فرمایا نہیں عائشہ، آج 15 شعبان کی رات ہے، نصف شعبان کی رات یعنی شب برات ہے۔ آج کی رات اتنی برکتوں والی اور اتنی فضیلتوں والی رات ہے کہ اس رات کو میرا رب آسمان دنیا پہ نزول اجلال فرماتا ہے، اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پہ تشریف فرما ہوتا ہے، اور آج کی رات میرا رب فَيَغْفِرُ لِأَكْثَرَ مِنْ عَدَدِ شَعْرِ غَنَمِ كَلْبٍ، فرمایا اس رات کو میرا رب بنو کلب قبیلے کی بکریوں کی جتنی تعداد ہے، ان کے جسموں پہ جتنے بال ہیں، ایک بکری کے جسم پہ اتنے بال ہوتے ہیں، کیلکولیٹر بھی اسے اکاؤنٹ نہیں کر سکتا، کمپیوٹر اس کی تعداد کو اکاؤنٹ نہیں کر سکتا۔ میرے آقا فرماتے ہیں بنو کلب قبیلے کی جتنی بکریاں ہیں اور ان بکریوں کے جسموں پہ جتنے بال ہیں، عرب میں سب سے زیادہ بکریاں بنو کلب قبیلے کی ہیں۔ حضور فرماتے ہیں جتنے ان کے جسموں پہ بال ہیں، اس رات ایک رات کا صدقہ اللہ میرے اتنے غلاموں کو جہنم سے آزادی دے کے جنت کا پروانہ بھی عطا فرماتا ہے۔ رب میری اتنی امت کو بخش بھی دیتا ہے، ان کو معافی بھی عطا فرما دیتا ہے۔ یہ فضیلت ہے شب برات کی، بلکہ حضرت مولا کائنات مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اس حدیث کے راوی ہیں، ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ حضرت مولا علی فرماتے ہیں میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا شعبان کی 15ویں رات شب برات کو رب تعالیٰ غروب آفتاب کے وقت ہی آسمان دنیا پہ نزول اجلال فرماتا ہے، اپنی شان کے مطابق غروب آفتاب کے وقت ہی آسمان دنیا پہ اللہ تشریف فرما ہوتا ہے، اور رب تعالیٰ اپنے بندوں کو پکارتا ہے کوئی مجھ سے گناہوں سے توبہ کرنے والا، بخشش طلب کرنے والا، آج میں اس کو بخش دوں گا، ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا، آج اس کو رزق عطا کروں گا، ہے کوئی مجھ سے
جو ہے وہ بیماری سے شفا مانگنے والا میں اسے شفا دوں گا، ہے کوئی مجھ سے اولاد مانگنے والا میں اسے اولاد دوں گا، ہے کوئی مجھ سے دولت مانگنے والا میں اسے دولت دوں گا۔ جو کچھ بھی آج مجھ سے مانگو گے میں رب اس رات کا صدقہ تمہیں عطا کروں گا، حتیٰ یطلع الفجر، یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے۔ میرا رب باقی راتوں میں بھی ہر رات میں اللہ پچھلی رات کو آسمان دنیا پہ تشریف فرما ہو کے اپنے بندوں کو پکارتا ہے، لیکن یہ رات شب برات وہ رات ہے کہ اللہ غروب آفتاب کے وقت ہی اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پہ آ کے اپنے بندوں کو پکارتا ہے اور طلوع فجر تک پکارتا ہے۔ اور اس رات کو جو بھی اللہ کی بارگاہ میں قیام کرتا ہے، عبادت میں گزارتا ہے اور رب سے جو کچھ بھی مانگا جاتا ہے اس رات کا صدقہ رب اسے عطا فرماتا ہے۔ اس لیے اس رات کو شب برات کو خصوصی اہتمام کے ساتھ نوافل کا اہتمام کرنا چاہیے، تلاوت قرآن کا اہتمام کرنا چاہیے، زیارت قبور کا اہتمام کرنا چاہیے اور رب سے جو بھی مانگنا ہے وہ مانگنا چاہیے۔ اللہ اس رات کا صدقہ عطا فرماتا ہے۔ بلکہ ایک اور حدیث مبارکہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ہی اس حدیث کی راویہ ہیں، ابن ماجہ میں ہے، ترمذی میں ہے، بہقی میں ہے، مشکات میں ہے۔ اماں جی عائشہ فرماتی ہیں حضور نے فرمایا، عائشہ جانتی ہو یہ شب برات جو رات ہے اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ میں نے عرض کیا آقا میں نہیں جانتی، آپ تو جانتے ہیں، آپ ارشاد فرمائیے۔ میرے آقا نے فرمایا اے عائشہ یہ وہ رات ہے، اس رات میں فیہا یکتب ان یکتب کل مولود من بنی آدم فی ہذہ السنہ، اس پورے سال میں جس نے بھی اس دنیا میں پیدا ہو کے آنا ہوتا ہے اس رات میں اس کا نام لکھا جاتا ہے۔ وفیہا ان یکتب کل ہالک من بنی آدم فی ہذہ السنہ، اس پورے سال میں جس نے فوت ہونا ہے اس کا نام بھی لکھ دیا جاتا ہے۔ وفیہا ترزق ارزاقہم، اس میں پورے سال میں جس کو جتنا رزق دیا جانا ہے وہ بھی لکھ دیا جاتا ہے، اور اس پورے سال میں جس نے جو عمل کرنا ہے وہ ترفع عرف اعمالہم، اس کے اعمال کو اٹھایا جاتا ہے، اعمال کو لکھا جاتا ہے۔ اور میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا پورے سال کا بجٹ رب اکٹھا کر کے فرشتوں کے سپرد کرتا ہے۔ یہ فضیلت ہے اس رات کی۔ اور حضرت سیدہ عائشہ عرض کرتی ہیں آقا اس سے پتہ چلا ما من احد ان يدخل الجنت الا برحمت اللہ، اس سے پتہ یہ چلتا ہے کوئی بھی بندہ رب کی رحمت کے بغیر جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ فرمایا ہاں عائشہ کوئی بھی بندہ اللہ کی رحمت کے بغیر جنت نہیں جائے گا، جو جنت جائے گا رب کی رحمت سے جائے گا۔ تو میرے آقا کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں ولا انت یا رسول اللہ، حضور کیا آپ بھی اللہ کی رحمت کے بغیر جنت نہیں جائیں گے؟ میرے آقا فرمایا ولا انا، فرمایا ہاں عائشہ میں بھی اللہ کی رحمت سے جنت میں جاؤں گا، الا ان یتغمدنی اللہ منہ برحمتہ، لیکن اللہ نے تیرے نبی کو آغوش رحمت میں لے لیا، میں رحمت للعالمین ہوں، اب ساری مخلوق تیرے نبی کے وسیلے سے جنت میں جائے گی۔ یہ فضیلت ہے اس رات کی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور حدیث پاک بھی سنتے جائیں۔ میرے آقا نے فرمایا ہر بندے کی اس رات میں بخشش ہو جاتی ہے، لیکن دو بندے ایسے ہیں جن کی اس رات میں بھی بخشش نہیں ہوتی۔ ایک مشرک بندہ، کافر بندہ، کفر کرنے والا، شرک کرنے والا، اور دوسرا دل میں کینہ رکھنے والا، حسد و بغض رکھنے والا، اس کی اس رات میں بخشش نہیں ہوگی۔ اور دوسری حدیث مکاشفۃ القلوب میں ہے، میرے آقا کریم نے فرمایا کہ ہر بندے کی شب برات کو بخشش ہو جاتی ہے، لیکن 6 قسم کے بندے ایسے ہیں جن کی اس رات میں بھی بخشش نہیں ہوتی۔ وہ 6 بندے کون سے ہیں؟ بڑی توجہ کے ساتھ اس حدیث کو سننا۔ میرے آقا نے فرمایا پہلا بندہ شراب کا عادی، جو عادت کے ساتھ شراب کا نشہ کرنے والا، اس کی بھی اس رات کو بخشش نہیں ہوتی۔ زنا کا عادی بندہ، زنا کی جس کو عادت ہے اس کی بھی بخشش نہیں ہوگی۔ گانا بجانے والا، گانا گانے والا، ڈھول بجانے والا، باجا بجانے والا، اس کی بھی اس رات کو بخشش نہیں ہوتی۔ اور چوتھے نمبر پہ میرے آقا فرمایا قطع رحمی کرنے والا، جو بندہ رشتہ داروں کے ساتھ رشتے توڑنے والا ہے،
قطع رحمی کرنے والا ہے اس کی بھی بخشش نہیں ہوتی، چغلی کرنے والا، غیبت کرنے والا، اس کی بھی اس رات کو بخشش نہیں ہوتی۔ اور میرے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ بندہ جو والدین کا نافرمان ہے، والدین کے نافرمان کی بھی اس رات کو بخشش نہیں ہوتی۔ ہر بندے کی بخشش ہو جاتی ہے، والدین کے نافرمان کی بھی اس رات کو بخشش نہیں ہوتی۔ اب شب برات آنے سے پہلے میں نے اور آپ نے اپنے گریبانوں میں جھانکنا ہے، غور و فکر کرنا ہے، اپنے اعمال کو دیکھنا ہے، کیا ان 6 قسم کے لوگوں میں ہمارا شمار تو نہیں ہوتا؟ اگر ہوتا ہے، ان میں کوئی گناہ ہمارے اندر پایا جاتا ہے تو ہم اس سے توبہ کریں، اس گناہ سے بچیں۔ اگر ان سے کوئی غلطی ہمارے نامہ اعمال میں ہے، اس سے توبہ کریں۔ اگر ہم نے کسی کا دل دکھایا ہے تو ہم اس سے معافی طلب کریں، اس سے معافی مانگیں، اللہ سے سچے دل سے توبہ کریں۔ میرے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام اکثر شعبان کے مہینے کے روزے رکھتے۔ حضور سے پوچھا گیا اس کی وجہ، فرمایا اس لیے کہ شب برات کو تمام لوگوں کے اعمال اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں، تو میرا دل ہے جب میرا نامہ اعمال رب کے حضور پیش ہو تو میں مصطفیٰ روزے کی حالت میں ہوں۔ اس لیے شب برات سے پہلے رب کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کریں۔ جب یہ رات آئے، اس رات کو جو ہے وہ اہتمام کے ساتھ نوافل ادا کریں، تلاوت قرآن کریں، زیارت قبور کا اہتمام کریں، رات کو قبروں کی زیارت کریں، ان کے لیے بخشش کی دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور یوٹیوب کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔